السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو اس وقت گردش میں ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق نور خان ایئر بیس سے 5 خفیہ پروازیں اور امریکی کمپنیوں سے پاکستان کے لاکھوں ڈالر کے اسلحہ فراہمی کے وعدے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مستقبل میں تاریخی بلندیوں کو چھوئیں گے جب سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے 12 اگست 2022 کو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اس امید کا اظہار کیا تو اسی روز برطانیہ کا ایک فوجی مال بردار طیارہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اترا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں رائل ایئر فورس کا یہی طیارہ 5 مرتبہ نور خان ایئر بیس آیا۔ ہر بار یہ طیارہ نور خان ایئر بیس سے قبرص میں واقع برطانوی فوجی اڈے اکروتری اور پھر وہاں سے رومانیہ جاتا رہا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب رومانیہ کے پڑوسی ملک یوکرین میں روس نے جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ حکومت پاکستان نے متعدد بار یوکرین میں پاکستانی اسلحے کی موجودگی کی تردید کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلیک مارکیٹ سے ان ہتھیاروں کے یوکرین پہنچنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ آغا امین نے جس پر برطانوی طیارے کا ذکر کیا ہے، اس کا حوالہ کئی خبر رساں اداروں نے بھی یوکرین میں پاکستانی اسلحے کی سپلائی کے تناظر میں کیا ہے۔ بی بی سی نے پروازوں کی ٹریکنگ کرنے والی سویڈش ویب سروس فلائٹ ریڈار 24 کی مدد سے یہ پتہ لگایا ہے کہ برطانیہ کی C-17 رائل ایئر فورس کا طیارہ گلوب ماسٹر در حقیقت ZZ-173 6 سے 15 اگست 2022 کے دوران 5 مرتبہ نور خان ایئر بیس پر اترا۔ C-17 برطانوی ایئر فورس کا گلوب ماسٹر طیارہ فوجی نفری کے علاوہ ہر قسم کے جنگی اور امدادی سامان کو برق رفتاری سے اپنی منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 35,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے تقریباً 45,000 کلو تک کا کارگو لے جانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ فلائٹ لاگ میں عموماً یہ درج ہوتا ہے کہ جہاز نے روانگی کہاں سے کی اور لینڈ کہاں کیا۔ ZZ-173 البتہ اس مخصوص طیارے کی فلائٹ لاگ میں 6 سے 15 اگست تک روانگی اور آمد کے آگے کوئی مقام درج نہیں تھا، لیکن CSV ڈیٹا فائل میں دیے گئے کوارڈینیٹس کی مدد سے جو ہے وہ بی بی سی نے یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ شائع کی ہے کہ 6 اگست سے 15 اگست کے درمیان قبرص میں برطانیہ کے فوجی اڈے اکروتری سے پاکستان کی نور خان ایئر بیس کے لیے طیارے کی 5 پروازوں ZZ-173 کا ریکارڈ موجود ہے۔ ان پروازوں کے لیے رائل ایئر گلوب C-17 فورس کا طیارہ استعمال ہوا۔ ZZ-173 ماسٹر رائل ایئر فورس کے اس طیارے نے اکروتری سے رومانیہ کے علاقے نوسیلک کے لیے بھی 5 مرتبہ پرواز بھری اور ان 5 کی 5 پروازوں میں سے اس کا روٹ ایک ہی تھا۔ رومانیہ کا علاقہ نوسیلک یوکرین کی سرحد سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یاد رہے کہ نیٹو ممالک نے روس یوکرین جنگ میں رومانیہ کے کردار کو خوب سراہا ہے کہ کیسے انہوں نے امدادی سامان یوکرین تک پہنچانے میں مدد کی ہے، لیکن دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے گزشتہ سال 31 اگست کو رومانیہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ یوکرین کو انسانی امداد کی آڑ میں اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اس معلومات کے علاوہ بی بی سی یہ تصدیق نہیں کر سکا ہے کہ اس برطانوی جہاز میں کیا گیا، اور اس متعلق جب برطانیہ کی وزارت دفاع سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے پروازوں کی تصدیق یہ کہہ کر دی کہ اتحادیوں کے درمیان عسکری پروازیں ایک معمول کا عمل ہے، لیکن جہاز میں موجود کارگو سے متعلق برطانیہ کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر وہ کارگو یا مسافروں کی تفصیلات نہیں بتا سکتے، جس کی وجہ سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے
यूक्रेन से मुतल्लिक न्यूट्रल होने के मौक़िफ़ पर सवालात इसी प्रोग्राम की एक सरकारी दस्तावेज़ात से उठते हैं, जिसके मुताबिक $364 मिलियन मलियत के 155 गोले यूक्रेन भिजवाए गए हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2022 में यूक्रेन को 155 के गोले फ्राहम करने के मुआहदों का जिक्र है, जिनकी मलियत $364 मिलियन है। BBC की तहकीक के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरोप ग्रोमैन नामी अमेरिकी कंपनियों ने 155 के गोले खरीदने के 2 मुआहदे पाकिस्तान के साथ किए और अमेरिका के फेडरल प्रोक्योरमेंट डाटा सिस्टम से हासिल करदा मुआहदों की तफसीलात से ये वाज़ेह होता है कि पहला ये हथियार पाकिस्तान से खरीदे गए, दूसरा दोनों मुआहदों पर 17 अगस्त 2022 को दस्तखत हुए, तीसरा ये मुआहदे बिलखसूस 155 के गोलों के लिए थे, चौथा ग्लोबल मिलिट्री के साथ $232 मिलियन और नॉर्थरोप ग्रोमैन के साथ $131 मिलियन का मुआहदा हुआ था। पांचवा, इन मुआहदों की मियाद गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर 2023 में ख़त्म हुई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम से इन मुआहदे से मुतल्लिक पूछा गया, मगर ताहाल इनकी जानिब से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। क्या पाकिस्तानी सरहद का असलहा यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है? इस बारे में जब यूक्रेन की वज़ारत दफ़ा से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मौजू पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम रमा बर्स अप्रैल में यूक्रेनी फ़ौज के एक कमांडर ने उन्हें मिलने वाले पाकिस्तानी असलहे के गैर मेयारी होने का दावा किया था।